السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے زنا سے بچیے، پارٹ نمبر 33۔ مختصر تشریح سمجھا دیتا ہوں کہ اچانک نظر پڑ جانے پر نظر ہٹا لینے کی حکمت یہ ہے، کسی لڑکی پہ نظر پڑ گئی، اچانک نظر پڑ گئی، آپ نے مطالعہ نہیں کیا ہے، نظر فوراً ہٹا لیجئے۔ اس لیے کہ نظر جب دل میں اثر انداز ہو جائے تو اگر دیکھنے والا پہلے ہی مرحلے میں نظر نیچی کر کے اس کے اثر کو ختم کر دے تو علاج آسان ہے، ورنہ اگر نظر بار بار اٹھی اور اس کی صورت کے نقوش دل کی خالی تختے پر جا کر مرتسم ہو گئے تو یہ بار بار کی نظر یوں سمجھو اس پانی کی طرح ہے جس سے پودے کو سیراب کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ دن بدن بڑھتا جاتا ہے۔ اسی طرح نظر بد سے برائی دل میں بیٹھ جاتی ہے اور آدمی احکام شریعت سے بے پرواہ ہو جاتا ہے اور زبردست آزمائشوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور منکرات اور معاصی میں گرفتار ہو کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیتا ہے۔ اس لیے نظر ڈالو ہی مت، نظر پڑ گئی فوراً ہٹا لو۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ اگر اول مرحلے میں نظر ہٹا لی جائے تو بات وہی ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس وقت نفس پر قابو نہ رکھا تو آگے قابو پانا نہایت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اس کا خوب خیال رکھیں، نظر نہ ڈالیں۔ نظر جو ہے یہ زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اس کی بہت حفاظت کیجیے۔ مرد بھی حفاظت کریں اور عورتیں بھی حفاظت کریں۔ اب میں آپ کو ایک ہدیہ دیتا ہوں، دنیا اور آخرت کے کاموں پر کفایت کا نبوی نسخہ۔ روزانہ صبح شام 7 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ نیچے والی دعا جو پڑھا رہا ہوں سچے دل سے پڑھیے یا جھوٹے دل سے پڑھیے، پریشانی دور ہوگی انشاءاللہ۔ یہ کتابوں میں لکھا ہے، میں نے میری کتاب بکھری موتی میں اس کے سارے حوالے لکھ دیے ہیں۔ اس لیے جملہ پھر سے کہتا ہوں کہ جو دعا پڑھا رہا ہوں سچے دل سے پڑھیے یا جھوٹے دل سے پڑھیے، پریشانی دور ہوگی انشاءاللہ۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ صبح 7 مرتبہ پڑھنا ہے، شام کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ترجمہ پڑھ لیجئے، اللہ تعالی ہی مجھے کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عظیم عرش کا مالک ہے۔ بس فضیلت اس کی ہے، جو شخص صبح کے وقت یا شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا اور آخرت کے کاموں میں کفایت کرے گا۔ مذکورہ دعا جو میں نے پڑھائی، چاہے سچے دل سے پڑھیے یا جھوٹے دل سے پڑھیے، پریشانی دور ہوگی انشاءاللہ۔ یہ حیات الصحابہ میں بھی مضمون ہے، ابن سنی میں بھی لکھا ہوا ہے اور دوسری کئی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور میں نے امیجز بنا کر بھیج بھی دیا ہے، بہت سنبھال کے رکھیے۔ اور میری کتاب مومن کا ہتھیار صبح کے اذکار میں صفحہ نمبر 387 پر بھی یہ مضمون موجود ہے۔ صبح شام 7 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ حضرات چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کریں
تاکہ حضرت کے سارے بیانات اور وظائف آپ تک پہنچتے رہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو حضرت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔